علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو یہاں پہ دیکھیں جی، میں کچھ گھر کا سامان لینے آئی تھی، تو یہ دالیں وغیرہ، کیونکہ مجھے پرسنلی چیزیں نا ایس بی کی ہی اچھی لگتی ہیں، تو ہم نے سوچا چلیں تھوڑے سے مسالے اور دالیں نا ایس بی سے لے لیتے ہیں، کیونکہ آج کل آپ نے دیکھا ہی ہوگا میں بہت کم آ رہی ہوں یہاں پہ، بلکہ بہت ہی ماہ ہو گیا، بہت عرصہ ہو گیا۔ بس کچھ ہے وجہ جس کی وجہ سے ہم نے تھوڑا سا کلوز کیا ہوا یہ سارا کچھ، تو پھر بہت ہی زیادہ نا یہ چیزیں خرچہ کروا دیتی ہیں، ایکسپینسو ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہم لوگ اب کم ہی آتے ہیں، میرے ہسبینڈ خود ہی چیزیں لے آتے ہیں۔ اس کے بعد جی بیٹی نے لینا تھا اپنی فرینڈ کے لیے گفٹ، تو ہم لوگ آ گئے ای سی ایس پہ، اور یقین کریں اتنی اچھی آف لگی ہوئی ہے، نہیں تو میں نے آپ کو کبھی بھی نہیں کہا کہ آپ لوگ آئیں، تو آپ ضرور ای سی ایس پہ وزٹ کریں۔ مجھے جوتے اتنے اچھے لگے، یہ دیکھیں یہ کتنا خوبصورت ہے یہ، تو ضرور وزٹ کریں ای سی ایس پہ، تو بہت ہی اچھے ہیں۔ پرائز تھوڑے سے ہیں کہ مطلب 2000 سے تھوڑا تھوڑا ابو ہی ہے، تو لیکن اچھے بہت ہیں۔ تو یہی ان کے ظاہر ہے جب سیزن ہوتا ہے تو پھر 4-5 تک چلے جاتے ہیں۔ تو اگر آپ نے کسی نے لینے ہیں سردیوں کی ورائٹی تو بہت اچھی آئی ہوئی ہے، تو آپ ایک دفعہ ضرور وزٹ کریں یہ جناح کالونی میں ای سی ایس پہ نا۔ تو بیٹی نے لینا تھی اپنی فرینڈ کے لیے گفٹ، تو یہاں پہ ہم نے پھر بیگ وغیرہ دیکھے، جوتے دیکھے، تو ہم تو کہتے چل جوتا لے لو یا بیگ لے لو یا کچھ۔ یہ دیکھیں جی، یہ اب شادیوں کا سیزن ہے نا، تو شادیوں پہ دیکھیں نا فینسی سوٹ کے ساتھ خود سے کتنے اچھے لگتے ہیں، اور یہ والے سٹائل نا پھر ہمیں مارکیٹ میں ملتے بھی نہیں عام بازاروں میں نا، یہ والے سٹائل۔ تو اب جی ہم لوگ اوپر آ گئے ہیں، اوپر ان کے ساری بیگ کی کلیکشن ہے، اور بیگ بھی بہت ہی اچھے ہیں، بہت زبردست ان کے سٹائل تھے۔ تو پھر جی ہم نے یہاں سے اپنی بیٹی کی فرینڈ کے لیے بیگ لے لیا بس۔ تو یہ دیکھیں یہ سارے 50% آف میں لگے ہوئے ہیں، بہت اچھے لگے مجھے، اتنے اچھے لگے، میرا دل کیا کہ میں 2-3 ضرور لے لوں، لیکن میں نے یہاں سے ایک بھی نہیں لیا نا۔ تو یہ دیکھیں یہ سارے نا کتنے زبردست ان کی نا سٹائل ہے، کلر کمبینیشن، کیونکہ جب لینے جائے نا چیز اسپیشل تو پھر نہیں ملتی، اچانک سے اتنے اچھے مل جاتے ہیں کہ پھر تب آپ کا اتنا بجٹ نہیں ہوتا کہ ہم لوگ لے لیں۔ تو جب اسپیشل چیز لینے جائے پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ پھر وہ ایکسپینسو بھی ہوتی ہے اور وہ سٹائل بھی نہیں ملتا۔ یہ دیکھیں یہ بھی بہت ہی اچھا تھا، لیکن یہ تھوڑا سا مہنگا تھا۔ اور یہاں پہ دیکھیں جی یہ والا جوتا ہے نا، یہ بہت ہی کمفرٹیبل تھا، بہت خوبصورت تھا، ویلوٹ پہ بنا ہوا ہے، شیپ اس کی مجھے بہت اچھی لگی، اور سافٹنس تو کیا ہی بات تھی نا۔ تو یہ جی 1900 کا ہے، تو پھر میں نے یہ ایک لے لیا بس اپنے لیے، اور باقی یہ دیکھیں جی ساری چیزیں آف پہ لگی ہوئی ہیں۔ تو ہسبینڈ میرے جی کہہ رہے تھے کہ ابھی اتنے گھر میں جوتے پڑے وہ تو استعمال کر لو، پہلے آئے تم لوگ گفٹ لینے تو اپنے جوتوں کی طرف چلے گی۔ خیر جی میں نے ایک لے کے بل بنوا لیا چپ کر کے نا۔ تو ساتھ ہی جی پھر ہم نے یہاں سے چاؤمن اور فرائیڈ رائس لیے، کیونکہ یہ ہم سب کا بہت فیوریٹ ہے، تو بس پھر ہم یہاں سے پیک کروا کے گھر لے جاتے ہیں۔ تو آپ لوگ ضرور وزٹ کریں، کیونکہ وزٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا، ونڈو شاپنگ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میں بھی ونڈو شاپنگ کی ہے زیادہ، صرف ایک بیٹی نے بیگ لیا اور ایک ہم نے جوتا لیا، کیونکہ اب ظاہر سی بات ہے سردیاں ہیں، کہیں آنا جانا ہوتا ہے، یہ چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں، تو جس کے لیے پھر یہ والی سیل جو ہوتی ہیں نا یہاں سے اچھی چیزیں مل جاتی ہیں۔ ای سی ایس پہ پہلے تو بالکل بھی سیل نہیں لگاتے تھے نا، کافی سال پہلے کی بات ہے، یہ سیل نہیں لگاتے تھے، باقی یہ سب برانڈ جتنے بھی ہیں نا یہ، تو یہاں پہ ہر پہ آف لگی تھی، دیکھیں نا الکرم، سایہ، لائم لائٹ، نشاط، اور سارے برانڈ یہاں پہ آ گئے ہیں، اور منی یہ نا وہ کوہ نور بن گیا ہے، منی کوہ نور ہے یہ، اور اتنا جگمگاتا جی ہمارا ایریا، زبردست ہے، کون سی چیز ہے جو یہاں سے نہیں ملتی نا۔ تو پہلے ای سی ایس پہ آف نہیں لگتی، لیکن اب کچھ عرصے سے یہ بھی لگانے لگ گئے ہیں، اور ان کی چیز یہ ہے نا کہ سالہ سال چلتی ہے، ان کی یہ گارنٹی ہوتی ہے چیزوں کی، ہوتی تھوڑی سی ایکسپینسو ہے باقی مارکیٹ سے، لیکن ہوتے ان کے سٹائل زبردست ہیں اور بہت دیر تک چلتے ہیں۔ تو پھر یہ نیکسٹ ڈے کی ویڈیو ہے، تو یہاں پہ جی میں نے سوچا کہ چلیں یہ سامان سارا کلوز کروں کہ رات کو، تو پھر ایسے ہی چھوڑ دیا تھا بس۔ اور یہاں پہ جی میں آپ کو ایک سٹوری سناتی ہوں کہ ایک برتن میں نا 2 کلر کی چیونٹیاں تھیں، ریڈ اور بلیک، تو وہ دونوں بڑے آرام سے رہ رہی تھی اس میں، لیکن ایک دن کسی نے وہ برتن ہلایا اور وہ دونوں کلر کی چیونٹیاں لڑنے لگ گئی، اور آپس میں بہت مار کٹائی اور بہت زیادہ لڑائی ان کی ہو گئی۔ تو یہی بات ہے نا کہ وہ برتن کسی نے ہلایا تو وہ لڑی آپس میں، ورنہ وہ آرام سے رہ رہی تھی۔ تو یہی حال ہوتا ہے رشتوں کا، کہ آپس میں ہم لوگ کتنا ایک دوسرے کے بغض ڈال لیتے ہیں، دلوں میں نفرت ڈال لیتے ہیں۔ تو یہ ہم نے دیکھنا چاہیے کہ وہ برتن کون ہلا رہا ہے، وہ کون ہے تیسرا شخص جو ہمارے بیچ میں ایسے اختلافات پیدا کر رہا ہے، ہمیں اس شخص کو ڈھونڈنا چاہیے۔ تو وہی سیم چیونٹیوں والی مثال ہو گئی نا کہ یہ برتن کون ہلا رہا ہے۔
تو یہ بات یہاں پہ کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ جیسا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ نادیہ جو ہے وہ بہت میری فیوریٹ موسٹ فیوریٹ وہ میری نا یوٹیوبر ہیں. تو ان دونوں بہنوں کے بیچ بھی ایسے ہی جی کسی تیسرے فرد نے اتنے زیادہ اختلافات ڈال دیے نا، اتنے زیادہ کہ وہ دو ہی بہنیں ہیں، ان کا نہ کوئی بھائی ہے نہ کوئی اور بہن ہے، اور وہ ایک دوسرے سے اتنی دور ہو گئی ہیں نا. کیونکہ اب ان کا بلاگ آتا ہے تو وہ انہوں نے کھل کے سرعام بتایا، بلکہ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ میں ان کا نام بھی بتاؤں گی، ان کی پکچر بھی دکھاؤں گی کہ کس نے جی ہمارے مطلب اتنے زیادہ یہاں تک نوبت آ گئی کہ ہم بہنیں اتنی دور ہو گئی تھی، لیکن اب وہ ساری بات کلیئر ہو گئی، اب جو ان کی صلح ہو گئی ہے. تو یہ کتنی بری بات ہے نا، آپ بہن بھائیوں کو تڑواتے ہو یا آپ کوئی بھی رشتہ ہے نا، آپ یہ کتنی بری حرکت ہے. یہ اللہ تعالیٰ کو بھی ناپسند ہے، اللہ تعالیٰ کے آگے بھی ہم جواب دہ ہوں گے اور انسانوں کے آگے تو ہے. اور اعتماد کتنا انسان کا نا خراب ہو جاتا ہے، کہ ریپوٹیشن جو بنی ہوتی ہے آپ کی وہ کتنی ڈیمیج ہوتی ہے. تو بات کرنے سے پہلے یہ ضرور کسی میں فرق ڈالنے سے پہلے سوچا کریں کہ یہ بات کہاں تک جائے گی اور آپ کا امیج کیا بنے گا اس میں نا. ہوتے ہیں کچھ لوگ جیلسی جو ان میں بہت زیادہ ہوتی ہے. تو یہ سب سے پہلے میں آپ کو بیگ دکھاؤں، یہ والا بیگ دیکھیں جی، یہ لیا بیٹی نے. تو ایک یہ ہے اور ایک وہ اس نے اپنے لیے بھی اٹھا لیا وہاں سے. تو پرائز میں ان کے نہیں بتا سکتی کیونکہ یہ بہت ریزنیبل ہے، یہ ہم نے گفٹ دینا ہے تو پھر ظاہر سی بات اچھا نہیں لگتا نا میں آپ کو یہاں پہ پرائز بتا دوں، لیکن ہے بہت مناسب، بہت زبردست ہے. تو جی ہمیں ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے، اوائڈ کرنا چاہیے، اور ہمیں بھی ارد گرد اپنے ضرور دیکھنا چاہیے کہ یہ برتن کون ہلا رہا ہے، کون ہمارے مائنڈ میں ایسی باتیں ڈال رہا ہے، کون ہمارے بیچ اختلافات پیدا کر رہا ہے. تو ہمیں بھی کچھ تھوڑی سی آنکھیں کان اپنے کھلے رکھنے چاہیے ہر طرف سے. تو بس اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ان کو خوف نہیں ہوتا نا ان کے دلوں میں کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، کیا کرنے جا رہے ہیں. اور یہاں پہ دیکھیں جی آج میں نے بنائی تھی وہ کالی والی دال. تو میرا بڑا ہی دل کر رہا تھا نا کافی دنوں سے یہ کھانے کو نا، پتہ نہیں کیا ہے، میں کہیں دیکھ لوں نا ایسی چیزیں، یہ اتنی دیسی سی چیزیں، تو میرا دل کرتا ہے فوراً بنا لوں، کیونکہ یہ کم ہی بنتی ہے گھروں میں اور بچے تو اتنا کچھ لائک نہیں کرتے. لیکن آج میں نے سوچا یہ میں بنا ہی لیتی ہوں، خود ہی کھا لیں گے. اور اب یقین کریں یہ سب نے کھا لی پراٹھے کے ساتھ، اتنی مزے کی لگی نا. تو بس سمپل اس کے اوپر میں یہ اب تڑکا بنا کے لگاؤں گی. دال پکنے کے لیے میں نے چھوڑ دی تھی، ساتھ اس کے پھر سیلڈ وغیرہ بنایا، تو اتنے مزے سے دوپہر کو کھائی گئی نا یہ. آج کیا بنائیں جی، یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے، ہر عورت کا یہ مسئلہ ہے. اور یہ صرف میں کہتی ہوں کہ ایک عورت کو ہی پتہ ہوتا ہے نا، اور ہونا بھی چاہیے. ظاہر ہے وہ گھر پورا اس نے نظام دیکھنا ہوتا ہے، تو بہت مشکل ہوتا ہے ڈیلی کی یہ نا چیزیں کرنا کہ آج کیا پکائیں کیا بنائیں. کیونکہ مرد حضرات کو تو بچوں کو تو ظاہر ہے وہ بنی بنائی چیز چاہیے ہوتی ہے. تو پھر بس آج میں نے سوچا یہی بنا لیتی ہوں. تو یہ بہت کم ہی بنتی ہے، لیکن یہ ہے کہ جب بنائی ہے تو سب نے کھا لیے چپ کر کے کسی نے کچھ نقص نہیں نکالا. تو آپ بتائیں جی کس کس کے گھروں میں یہ دال بنتی ہے، کون کون یہ لائک کرتا ہے. تو اس کے ساتھ چاول وغیرہ بوائل ہوں یا دوسرے چاول بنے تو بہت مزے کا نا یہ لگتا ہے. تو بس یہ اب میں کچن وغیرہ سمیٹوں گی. تو شاہدہ بھی آ گئی تھی، وہ بھی ساتھ ساتھ کام کر رہی ہے، تو میں نے یہ سوچا یہ کلوز کر دوں چیزیں. اور پھر جس کے ساتھ ہی ہم نے وہ بیٹی کا گفٹ وغیرہ جو تھا وہ پیک کیا، کیونکہ وہ آج اس نے جانا تھا اپنی فرینڈ کے گھر. تو گفٹ وغیرہ اس نے کیوں دینا تھا، وہ اس کی فرینڈ جا رہی ہے UK، کیونکہ اس کا نکاح ہو گیا ابھی 2 ماہ پہلے. تو اب وہ خیریت سے وہ جا رہی ہے اپنے ہسبینڈ کے پاس. ہے تو چھوٹی سی، بس کچھ پرابلم تھے جس کی وجہ سے اس کا نکاح کرنا پڑا. بھی وہ صرف 18 سال کی ہے، لیکن اس کے ساتھ ٹریجڈی بہت زیادہ ہو گئی تھی نا. تو یہاں پہ دیکھیں جی بٹر زون کیک ہے. تو یہ والا یہاں سے کیک لیا اس نے ساتھ بیگ، اور وہ لے کے ایک فرینڈ اور ہے وہ پہلے چلی گئی ہیں، تو اب وہ اس کو ملنے جائیں گی، کیونکہ سنڈے کو اس نے چلے جانا ہے واپس. پھر پتہ نہیں کب ملاقات ہو، اللہ تعالیٰ اس کو خیر خیریت سے لے کے جائے تو وہ خیر سے پہنچے. کیونکہ اس کے ساتھ جو ٹریجڈی ہوئی ہے نا، وہ میں کہتی ہوں کہ رونگٹے کھڑے دینے والی ٹریجڈی ہے. جو وہ بچی کے ساتھ پرابلم ہوئی، جو اس نے یہ 3 سال سے یہاں پہ پھر فیس کی ہیں چیزیں. تو اب اللہ تعالیٰ اس کو سکون دے، اللہ تعالیٰ وہ اپنے بہن بھائیوں کے پاس جا رہی ہے، کیونکہ مما پاپا کی ڈیتھ ہو گئی ہے. تو اب وہ یہاں پہ اپنے نا وہ چاچو وغیرہ کے ساتھ رہتی تھی. 3 سال سے وہ بچی اکیلی رہ رہی ہے اپنے کزن کے چاچو کے ساتھ. تو یہاں پہ دیکھیں جی پھر میرے لیے کیا گفٹ آیا ہے. مجھے تو یہ گفٹ ملتے رہتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ دیکھیں جی، اوف اللہ، گرم گرم ساگ ابھی پک کے ہی آیا ہے. یہ میری فرینڈ رمشا نے بھیجا ہے.
تو تھینک یو رمشا، بہت مزے کا، کیونکہ اب اس کو تڑکا لگانا ہے، اس نے پکا کے فوراً بھیج دیا۔ اور ساتھ ہی دیکھیں جی یہ 2 مٹھائی کے ڈبے کس خوشی میں ہیں۔ یہ ہے جی بلاول کے ہوا بیٹا، تو مٹھائی ہے یہ ہمارے گھر، ایک ہمارا حصہ اور ایک میری بیٹی الشبا کا، تو یہ اس کے سسرال جائے گا۔ بلاول بھٹو نہیں جی، ہمارا بلاول ہمارا بھتیجا، یعنی میرے جیٹھ کا بیٹا، تو ان کے ہاں پوتا ہوا ہے۔ تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی، بہت بہت مبارک ہو جی سب کو۔ ہم لوگ خیر دیکھ آئے ہیں، مٹھائی ابھی آئی ہے، تو اللہ تعالیٰ زندگی دے، صحت دے، اللہ تعالیٰ ڈھیروں خوشیاں دے جی بچوں کو۔ اور اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی، آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور آپ ECS پہ وزٹ ضرور کریں، بہت ریزنیبل سی انہوں نے آفر لگائی ہوئی ہے۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔